ایک عجیب اور غریب اور عقل میں نہ آنے والا واقعہ، عقل کا نہ تسلیم کرنے والا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن بڑی معتبر کتابوں سے واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ ناصر الدین ایک مفسر اور بڑے بزرگ گزرا ہے، بڑا مفسر اور بڑا بزرگ گزرا ہے۔ اس نے تفسیر ناصری کے نام سے تفسیر بھی لکھی ہے، اور ان کے حالات اور واقعات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے تذکرۃ الاولیاء بلکہ فوائد الفوائد میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ میں اور آپ قرآن کو سینے سے لگا لیں گے تو خدا کی قسم یہ حالات کچھ نہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے مولوی اور آپ کے علماء اور آپ کے طلباء جو اللہ کے فضل و کرم سے دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو کھانے اور ان کو پینے اور ان کو مہنگائی کی کوئی فکر نہیں۔ رات کو بچے چنگیر اٹھا کر اور برتن اٹھا کر تمہارے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، الحمدللہ بہت ساری روٹیاں اور بہت سارے سالن جمع کر کے طلباء اور بچے اور ان کو اساتذہ کرام کھاتے پیتے آرام کے ساتھ سوتے ہیں، اور ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس گھر والے نے یہ کالا کہاں سے کمایا، کہاں سے کھایا، اس کے لیے کتنا پاپڑ بیلا ہے، کتنا دکھ جھیلا ہے، اور اس کے لیے کتنی پریشانیاں برداشت کرنی ہے، ان کو یہ نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لے۔ قرآن کی نوکری وہ کر رہے ہیں، میں بھی قرآن کی نوکری کروں اور آپ بھی قرآن کی نوکری کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے مختلف قسم کے سبیل اور مختلف قسم کے راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اپنی کتاب فوائد الفوائد کے اندر اس ناصر الدین کو واقعہ نقل کیا ہے۔ امام ناصر الدین کا کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے، اس کی یہ بے ہوشی کافی حد تک برقرار رہی۔ حالات سے اور قرائن سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا انتقال ہوا، مر گیا۔ لوگوں نے اٹھا لیا، اس پٹھے کے اوپر رکھ دیا، غسل دے دیا، نہلا دیا، کفن پہنایا، عطر لگائی، چارپائی پر رکھا اور کندھوں پر اٹھایا، قبر تیار ہو گئی، اور لوگوں نے شیخ ناصر الدین کو اٹھا کر قبر کے ڈال کے اندر ڈال دیا، اور پھر اس کے اوپر پتھر بھی رکھ دیے، بڑی بڑی اینٹیں بھی رکھ دی، لات کو بھی بند کر دیا، پھر اوپر مٹی بھی ڈالی، منو مٹی ڈال دی۔ لوگ سب سے باہر سے چلے گئے، گھروں کے اندر بچے بھی رو رہے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، خاندان کے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ امام ناصر الدین کے انتقال کا بڑا بزرگ کا بڑا عالم تھا، لیکن قبر کے اندر اس کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو بہت تنگ جگہ ہے، اللہ حفاظت، بہت تنگ جگہ ہے، بہت اندھیر جگہ ہے۔ اس اندھیر پن کی اور اس اندھیرے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی یہ سرچ وہاں نہیں لے جانے پڑے گی، یہ ٹیوب لائٹ وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہاں اگر روشنی کی ضرورت ہوگی تو سورۃ الملک لے کر جاؤ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ یاسین لے کر چلے جاؤ، یاسین والقرآن الحکیم۔ فجر کی نماز میں کبھی کبھی آتا ہوں، یہاں ایک دو اساتذیوں کو جب تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے کچھ تلاوت کرنے والے۔ کتنے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے جو صبح 8 بجے 9 بجے اٹھتے نماز کی فکر، ان کی باتیں تلاوت، نماز کی پرواہ کرو، نماز قضا ہوتی ہے تو قضا ہوتا ہے۔ ابھی بازار کے اندر ایک شخص آیا کہ قاری صاحب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری سماعت گاڑی ہے ماشاءاللہ تیل سے لوڈ ہے اور تیل سے بھری ہوئی ہے، گر گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جب دیکھا مجھے پتہ چلتا ہے جو شخص فجر کی نماز نہ پڑھے رہا، مجھے پتہ چلتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ بولا، میں نے کہا یار آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ممبر پر بیٹھا مذاق نہ کر۔ میں نے کہا آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کہتے جی آج قضا۔ میں نے کہا سنباد اس لیے گرتا ہے، ہم خدا کو چھوڑ دیں اور انہیں سینے سے لگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو اگر دھتکار دے اور باپ بیٹا اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، مشکل ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں بدگمانی تو نہیں کرتا، 7 8 9 بجے لوگ اٹھتے ہیں نیند سے۔ یہ پریشانی پھر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ختم نہیں ہو سکتی پریشانی۔ خواجہ ناصر الدین، امام ناصر الدین صاحب رحمہ اللہ جب ہوش میں آیا تو عالم تھے، بزرگ اللہ والے تھے، جزا فضا کر کے گریبان نہیں پاڑا، اور خیال آیا، محدث تھے، عالم تھے، اس نے کہا کہ مجھے مولویوں نے بتایا کہ ہر پریشانی کا علاج قرآن میں ہے۔ سورہ یاسین، خود اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں
فرماتے ہیں میں قبر کے اندر مجھے جب ہوش آیا تو میں نے یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کر دی، 41 مرتبہ یاسین کی تلاوت کرنی۔ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اور اس کتاب سے نکال کر اس کو بتاتا ہوں، تمہیں جو بھی کوئی پریشانی ہو، مہنگائی کے مارے ہوئے مسلمان کوئی ہو، گھر کی پریشانی ہو، ڈیوٹی نوکری کی پریشانی ہو، کسی انتقال اور فوت ہو جانے کے بعد پریشانی بے چینی بڑھ رہی ہو، ٹینشن بڑھ رہی ہو، اضطراب بڑھ رہا ہو، اس قسم کی جب پریشانیاں ہو 41 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لو، خدا کی قسم تمہاری پریشانی کو دور ہوگی۔ یہ واقعہ گواہ ہے اور دلیل ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 41 مرتبہ قبر کے اندر سورہ یاسین کی میں نے تلاوت کر دی، انتقال بے ہوش ہو گیا تھا، یہ دفن کیا کر دیا گیا تھا مغرب کی نماز کے بعد۔ فرماتے ہیں میں نے جب 41 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی تو اس وقت رات کا آدھا حصہ بیت گیا، 2-3 بجے کا ٹائم تھا۔ اوپر میں نے دیکھا کہ ٹک ٹک کی آواز آئی، اس وقت گورکھنوں کی کفن چوروں کا ایک نظام تھا، کفن چوروں کا، لوگ کفن چوری کرتے۔ شیخ ناصر الدین فرماتے ہیں میں اپنے دل میں سوچا کہ اللہ عالم پتہ نہیں میرے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں، وہ آ کر مجھے نکال رہا ہے، یا تو کوئی دوسری صورت یہ ہوگی یا تو کوئی چور ہوگا جو کفن چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یا اللہ پہلے تو وہاں سے حفاظت فرما دیا، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ تو اس شخص نے قبر کھدائی کی، قبر کشائی کرتے 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 جب انہوں نے قبر کے لات کی پتھروں کو اٹھانا چاہا تو شیخ ناصر الدین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور کفن چور کو دیکھ رہا تھا، وہ کفن چور تھا، کفن چور کو دیکھ رہا تھا۔ کفن چور نے جب دیکھ لیا کہ بھئی یہ مردہ زندہ مجھے اس طرح زندوں کی طرح دیکھ رہا ہے، اس نے چیخ ماری اور وہاں گر کر مر گیا، کفن چور مر گیا۔ شیخ ناصر الدین فرماتے ہیں میں اٹھا اور کفن کو تہبند کی صورت میں باندھا، گھر کی طرف چلا گیا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ گلی کوچوں کے اندر میں آواز دے رہا تھا میں شیخ ناصر الدین زندہ ہوں، تم نے مجھے غلطی سے دفن کر دیا ہے، آ کے مجھے لے جاؤ، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں کہاں چلا جاؤں۔ لوگوں نے سن لی، آواز سن لی اور آ کر مجھے نکالا اور اپنے گھر جب پہنچا دیا تو یہ سورہ یاسین کی برکت تھی، اللہ نے مجھے منو من ڈیروں ڈیر مٹی کے نیچے سے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب قرآن کام آ جاتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس مہنگائی کے اندر قرآن کام نہیں آتا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خانہ جنگی کی صورت میں قرآن کام نہیں آتا؟ ہم اللہ کا بن جائے، اللہ کو جلد ہمارا بن جاتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میرا قرآن تمہارے پاس آیا تم نے اسے چھوڑ دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج پاکستان والوں میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ جب وہ ہمیں چھوڑ دے گا تو کوئی درد تو بتا دو کہ جہاں جا کر اپنا دکھ سنا دے۔ یہ احتجاجی مظاہرہ کرنے والے تمہارے دکھوں کو دور کر سکیں گے، تمہارے پریشانیوں کو دور کر سکیں گے۔ میں بازار کے چوک پر آ کر اگر تمہارے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں کے لیے میں تقریر کرتا ہوں، وزیروں کو چند برا بلا کہہ کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، اپنے گھر پر بیٹھ جاتا ہوں، تم بھی چلے جاتے اپنے گھر پر بیٹھ جاتے، اس امید پر بیٹھتے کہ بھائی قاری صاحب کی تقریر بڑی پراثر تقریر تھی، شاید اب وزیر اعظم کچھ کر لے گا، لیکن مہینوں کے مہینے گزر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کیوں نہ کر اس ذات کے سامنے میں بھی نہ جھکوں اور آپ بھی نہ جھکے، اس ذات کے نازل کردہ قرآن کو میں بھی سینے سے نہ لگاؤں، آپ بھی کیوں اس ذات کے کلام کو سینے سے نہ لگائے جو ہر بگڑی بنانے کی طاقت اور حیثیت رکھتا ہے، وہ ذات بھی اور اس کا کلام بھی۔